بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کے دن کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں، جن کی انفارمیشن اور مختلف خبریں آپ تک پہنچانی ہیں، ان میں سب سے پہلے بڑی اہم چیز جو ہے ہمارا روزانہ کے بلاگ کے اندر ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے جناب عمران خان صاحب نے آج فائنلی ایک تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ مزید ایک تاریخ آ گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے آنے پر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حنا ربانی کھر صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کل میں نے اپنے بلاگ میں کچھ ذکر کیا تھا، ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ کس سلسلے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے علاوہ جی انڈیا جو ہے انہوں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، او آئی سی کے ایک وفد کا وزٹ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی لڑائی ہو رہی ہے پاکستان میں، مسلم لیگ نون کے دو بڑے لیڈر آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ کون ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو میرا ولاگ دیکھنا ہوگا، اور آخر میں بات کریں گے کہ نیب نے کچھ ایسے کیس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے جانے سے توبہ کر لی ہے۔ چلیں جی آج کا ولاگ فارملی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے کپتان، ہمارے ہر دل عزیز پاکستان کی جان عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں سے خطاب کیا، اور انہوں نے اس میں یوزلی ویسے تو جو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے سبق ساری قوم کو یاد کروائے ہوئے، خاص طور پر اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو۔ اب تو ہم جیسے لوگوں کو بھی وہ سب کچھ یاد ہے، انہوں نے ہمیں یاد کروایا کہ کس طرح پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام تر اداروں کو بھی کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی خدا نخواستہ کرٹیکل اور بری سچویشن کی طرف جا رہا ہے۔ اور تیسری انہوں نے ایک چیز کہی کہ میں آج اعلان کرتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ 17 دسمبر والے دن میں مزید اعلان کروں گا کہ اسمبلیاں کس دن توڑنے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، ڈیٹ ہو گئی ہے فائنل، اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ تاریخ پہ تاریخ والی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ خان صاحب کا خاصہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک اچھے ان کے اندر یہ سکلز آ گئے ہیں۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے کلف ہینگر، تو خان صاحب کو کلف ہینگرز جو ہے نا انٹروڈیوس کروانے کا، متعارف کرانے کا پاکستان میں سہرا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو ہمیشہ اپنی بات کے ساتھ جو ہے لٹکائے رکھتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی بات دے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ اور ہونا باقی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہی ہو رہا ہے جی، دسمبر 17 کی تاریخ اب دی گئی ہے، اور دسمبر 17 کو لبرٹی میں اکٹھے ہوں گے عمران خان صاحب اپنے لیڈران کے ساتھ، باقی جو پارٹی کے زعماء، اور پھر وہاں پر اعلان ہوگا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں کب ٹوٹنے جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ملک تقریباً 70% کے قریب جو پارٹی کی سیٹیں ہیں پوری پارلیمنٹس کے اندر وہ خالی ہو جائیں گے، تو ملک آٹومیٹکلی جو ہے وہ الیکشن کے ایک اس میں چلا جائے گا، موڈ میں چلا جائے گا، اور پھر مجبور ہو جائے گی وفاقی حکومت الیکشن کروانے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی شبہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو گردان انہوں نے ہم سب کو یاد کروائی ہوئی ہے کہ جی چور ہیں، ڈاکو ہیں، دو خاندان ہیں اس ملک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے اثاثے لوٹ کر چلے گئے ہیں، ان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ ہم آپ کی بات بالکل، اگر آپ نہ بھی گئے تو اب ہم سارا کچھ ریپیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ خان صاحب کی آنے والی تقاریر کو بھی جو ہے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا کہیں گے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وقت تو آ گیا کہ خان صاحب نے بیانیہ بنانا ہے جس پہ الیکشن میں جانا ہے، اس میں انہوں نے کرپشن کی بات کرنی ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے اور معاملات کو اٹھانا ہے، لیکن مین جو چیز ہوگی کرپشن اور مہنگائی ہوگی کہ کیسے 8 مہینے کے اندر اس حکومت نے مہنگائی کی ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام اداروں کو بڑا فوکس کر کے کہا، انہوں نے کہا جی اب آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیے گا۔ یہ خان صاحب نے ایک نئی چال چلی ہے۔ چال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ خان صاحب آج سے چند دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے، تو وقت خان صاحب کے پاس جو ہے، خان صاحب کی گھڑی میں، یہ وہ والی گھڑی نہیں ہے، خان صاحب کی گھڑی میں وقت دینا جو کسی کو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک آدھ دن کا ٹائم ہوتا ہے، 24 گھنٹے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ نئے آرمی چیف صاحب یا ان کی جو بھی معاملات ہیں ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں تو اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا ہی کروں گا، اور میرے حساب سے اگر ملک نہیں چلنا تو پھر میں نے کسی کو چلانے بھی نہیں دینا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو کرنے جا رہی ہے 17 دسمبر کو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بڑی لمبی ملاقات ہو گئی ہے چھوٹے چودھری صاحب کی بھی عمران خان صاحب سے۔ چھوٹے چودھری صاحب نے ویسے تو کہا ہوا ہے کہ ہم نے زمینی حقائق کا کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ دیکھ لیے جائیں، اب دیکھتے ہیں کیونکہ امتحان آ گیا چھوٹے چودھری اور اس کے والد کا کہ یہ ساری چیزیں کہا جاتی
چاہیے. نیکسٹ چیز ہے جی ہنا ربانی کھر صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. یاد ہوگا میں نے کل کے بلاگ میں بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ خان اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے AIG ایڈیشنل IG صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر بتایا تھا کہ کیسے لاہور جوہر ٹاؤن کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کے تمام تر شواہد اور جو ثبوت اکٹھے کیے گئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت اس کے اندر انوالوڈ تھا. آج اسی چیز کی تسلسل میں ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, کیونکہ یہ ہمارے جو ہماری خارجہ کی منسٹری ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ تمام دنیا کو بتایا جا سکے کہ کس طرح بھارت اور خاص طور پر ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ کروانے میں ملوث ہے. یہ ایک چیز تھی. ساتھ ہی ساتھ ہنا ربانی کھر صاحبہ کے لیے بہت آواز اٹھائی اسمبلی کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ, شہری رحمان صاحبہ اور شازیہ مری صاحبہ نے. تو اس بات پر ان کی بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر خواتین اپنے اپنے شعبوں کے اندر بہت محنت کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچی ہیں. پاکستان کے اندر تمام تر خواتین کو وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس یعنی کہ مردوں کو حاصل ہیں, کیونکہ کسی بھی صورت تمام تر جو عورتیں ہیں وہ کم کام نہیں کرتی. میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہم اپنی ماؤں کو, ہم اپنی بزرگ جو ہمارے معاشرے میں ہماری نانیاں دادیاں, اگر ان کی طرف دیکھیں تو جو قربانیاں انہوں نے ہم سب لوگوں کے لیے, ہماری قوم کے لیے, چاہے وہ, اور اس چیز کو باقی تمام صوبائیت کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو عورتوں کی جو قربانیاں پاکستان کے لیے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. میں اتنی چھوٹی چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید ہم لوگ جب عورتوں کے رولز کے بارے میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسیوم کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے صرف گھر کے کام کرنے ہیں. پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ عورتوں پر مشتمل ہے اور ہم ان کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ جی لڑائی ایک بہت بڑی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے دو لوگوں کے درمیان. میں نے اس کا ذکر بلاگ کے شروع میں کیا تھا. لڑائی جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جناب مفتاح اسماعیل صاحب, جو کہ جن کو استعمال کیا گیا تھا ایک بکرے کے طور پر جب یہ حکومت PDM کی آئی تھی, اور ہو رہی ہے لڑائی یہ کس کے ساتھ, یہ ہو رہی ہے جی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. ڈار صاحب جو ہے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اولڈ سکول یعنی پرانے طریقہ کار سے چلتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی اس کے اندر اسپیشیلٹی ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا کام کس کس طریقے سے معیشت کے کرنے ہیں. جبکہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی آ کر بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت میں پاکستان کے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے کے خطرات بڑھے ہوئے تھے اور وہ ابھی بھی قائم ہیں. تو یہ ایک لڑائی جو ہے یہ جاری ہے. مسلم لیگ نون کے لوگوں میں سب لوگ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ڈار صاحب کے آنے سے مفتاح اسماعیل صاحب کو جب ہٹایا گیا تو وہ اس بات پر خوش نہیں تھے کہ جب مشکل وقت میں تھا اور ساری باتیں میں نے سنی ہیں تو بنے بنائے کے اوپر کوئی اور آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ گریوینسز ہوتی ہیں, لیکن ہم سب کی دعا تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی تو چلو سیٹل ہو ہی ہو, پاکستان کا کچھ اچھا ہو. آخر میں جی نیب کے بارے میں ہم بات کریں گے. نیب نے بڑا ہی ایک امپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے. ویسے تو نیب بہت بڑا ادارہ ہے اور فیصلے روز ہی کرتا ہے, لیکن اب کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب ان دونوں کو جو ہے بری کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ان کو یہ ریلیف ملا تھا. تو نیب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان دونوں کے کیسز کو لے کر, یعنی ان دونوں کیسز کو لے کر وہ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے, پرسو نہیں کریں گے. تو مریم بی بی اور صفدر صاحب کا تو جو ہے معاملہ ہو گیا کلیئر. اب جو کل پرسوں سے باتیں چل رہی ہیں کہ میاں صاحب کے آنے اور میاں صاحب کے نعرے بجنے ہیں, تو یہ کیسے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا. کہنے والے یہ کہتے ہیں اگر آپ سب لوگوں کی نظر گزری ہو تو اس وقت جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے بڑے مفصل طریقے سے کل ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر, پاکستان کے قانونی نظام کے اندر بہت ساری ایسی نظائر یعنی کہ ایگزامپلز ملتی ہیں کہ جن میں جب کوئی آدمی اشتہاری ہوتا ہے یا مفرور ہوتا ہے, اگر وہ واپس آتا ہے اور عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا مقدمہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کا سلسلہ رکا تھا. ایسے تمام کیسز میں جس میں اس کی غیر موجودگی میں فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ 62(1)(f) کا جو قانون ہے اور اس کے تحت جو نااہلی ہے یہ بہت ہی ایبسولیوٹ, بہت ہی مطلب سخت قسم کی سزائیں اور سخت قسم کی سزائیں نہیں ہونی چاہیے. پھر اس سلسلے میں فیصل وابڈا صاحب کا جو کیس ہے اس کا بھی نتیجہ آ چکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی اور قانونی جو جنگیں ہیں یہ کس طریقے سے لڑی جائیں گی. بہرحال آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ یعنی کہ 17 دسمبر کی آ گئی ہے تاریخ. PTI والے ہوں گے اکٹھے لبرٹی چوک پر
اور دیکھتے ہیں کہ لبرٹی میں پھر مزید اور کون سی تاریخ ہوتی ہے اور چھوٹے چودھری اور اس کے والد کا امتحان شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے کل دوبارہ ملوں گا۔ مجھے آپ لوگوں کی کامنٹس اور آپ لوگوں کی انکریجمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، آپ لوگ بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری انفارمیشن اور خبروں کے ساتھ آپ کے پاس کل پھر حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔